السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میں سوچ رہا تھا کہ بلکہ سوچ کر رہا تھا، ایک لفظ مجھے ہانٹ کر رہا تھا جسے دقیانوسیت کہتے ہیں. یعنی پرانے خیالات یا پرانی چیزیں، پرانا طرز معاش یا معاشرت. یہ اصل میں ایک بادشاہ تھا دقیانوس. یہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں میں ہی کبھی کسی زمانے میں اس کی بادشاہت تھی. تو اس کی سنت تھی یہ کہ جو پرانا طرز کہن جو ہے، جو پرانا طریقہ کار ہے، فیشن ہے یا انداز ہے، چیزیں ہیں، ان سب کو اڈاپٹ کرو اور بالکل اسی طرح زندگی گزارو جیسے صدیوں پہلے تھی. تو یہ اس کی سنت تھی بادشاہ کی، دقیانوس کی. وہ ظاہر ہے کہ بادشاہ تو لوگ پھر اسے فالو کرتے ہیں. وہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ لوگ بادشاہ کا مذہب اپنا لیتے ہیں. جو بادشاہ جو جیسا بھی کرے وہ پھر اسی طرز پہ چل نکلتے ہیں. تو وہاں بھی یہی قصہ تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ طرز زندگی جو ہے، یہ تو ایک قسم کی ایسی چیز ہے کہ آپ کسی سمندری جہاز کی مثال لے لیں جو جب لنگر انداز ہوتا ہے تو اس کا لنگر پھینک دیا جاتا ہے نیچے. اتنا بھاری وزن ہوتا ہے اس کا کہ جہاز پھر اس کی وجہ سے کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اسے ہم کہتے ہیں کہ جہاز لنگر انداز ہو گیا. تو اب آپ ایک ایسے جہاز کی مثال لیں کہ جو چل رہا ہو اور اس کا ساتھ ہی لنگر بھی نیچے پھینک دیا گیا ہو، اور اس کا چلنا یا نہ چلنا ایک برابر ہی ہو کے رہ جاتا ہے. وہ لنگر اندازی کی حالت میں وہ چل رہا ہوتا ہے. مجھے پھر اپنے 2 شعر یاد آ گئے جو میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تازہ افکار کے چھکڑ جو کبھی چلتے ہیں، تازہ افکار کے جھکڑ جو کبھی چلتے ہیں، صاحبہ ہے میرا بوسیدہ اڑا دیتے ہیں. ہم قدم عصر کے ساتھ ہم نہ ہوئے نبھ جاتی، ہم نفس تازہ مگر قصے سنا دیتے ہیں. اب تازہ افکار کے جھکڑ، اب تازہ افکار جو ہیں یہ تو بالکل وہی ہے علامہ اقبال کا مصرع کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ نئی چیزیں تو زندگی میں لازم و ملزوم ہیں. زندگی کے ساتھ ہر نئے دن کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، کرتے ہیں. کچھ اپنے آپ میں بھی بدلاؤ سا محسوس کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. آج میں جس شکل و صورت میں ہوں، آج سے 50 سال پہلے تو ہرگز نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. جو بھی 50 سال کے بعد آج اپنے آپ کو دیکھیں گے تو انہیں نہ صرف اپنے آپ میں بدلاؤ نظر آئے گا بلکہ ارد گرد کی زندگی میں بھی
بدلاؤ نظر آئے گا. تو پھر سے آپ روکنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں کہ میں جیسا 50 سال پہلے تھا ویسے کا ویسا رہوں. یہ تو پھر وہ دقیانوسیت جو ہے، بادشاہ دقیانوس کی سنت، اس پہ چلنے کے مترادف ہے. تو علم جو ہے یہ آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیزیں بتاتا رہتا ہے. اور علم میں دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقبول ترین دعا تھی کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرا علم بڑھا. تو علم کے ساتھ پھر آپ کو آپ کے سفر میں تیزی آتی ہے. زندگی نے تو آگے چلنا ہی چلنا ہے. اب آپ اپنے بدلاؤ کے علاوہ ارد گرد آپ کتنا بدلاؤ دیکھتے ہیں. کسی زمانے میں پورے محلے میں ایک ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، اور وہ جو اس ٹیلی فون والے کی تھوڑی سی قربت حاصل کر لیتے تھے، اسے تو اگر کوئی میسج آئے ان کا تو وہ انہیں بلو کے انہیں سنوا بھی دیتا تھا. لیکن عام لوگ تو ٹیلی فون کی سہولت سے بالکل یکسر ان کی دسترس سے باہر تھا بالکل ٹیلی فون. پھر کچھ وقت آیا ایک کہ پی سی اوز آ گئے، اور پی سی اوز نے خاصی سہولت فراہم کر دی لوگوں کو کہ لوگ وہاں جا کے بات کرنے لگے جس سے بھی چاہتے تھے. پھر اسی طرح کوئی میسج ویسج بھی ان کا ریسیو ہونے لگا ایزیلی. عام آدمی کی پہنچ میں آ گئی چیزیں. لیکن آج آپ دیکھیں ذرا، ہر بندے کے ہاتھ میں سیل فون ہے، موبائل فون ہے. بچے تک موبائل فون لے کے پھر رہے ہیں. اور زیادہ تر تعلیم جو ہے وہ ٹیلی فون اور ان سب چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دقیانوسیت اختیار کرتے ہیں، یا پھر جو لوگ علم دشمنی کرتے ہیں جان بوجھ کے کہ کہیں دنیا بدل نہ جائے، وہ علم دشمنی نہیں، انسان دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے علم حاصل کیجیے، چاہے اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. کیا آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون، میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. رات گئی بات گئی. آپ محفل میں کل شریک تھے تو پھر تو آپ کو سب کچھ مل گیا ہوگا، یا آپ نے صحیح تو کی کم از کم حاصل کرنے کی. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں تو کل آ جاؤں گا دیکھی جائے گی، یہ تو پھر نہیں ہوتا. وہ ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.